کل رات کے حملوں کے دوران یہ رپورٹ سامنے آئی کہ اسرائیل کا آئرن ڈوم دفاعی نظام ہیک کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں بعض میزائل اسرائیلی علاقوں پر خود گر گئے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی متعدد ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آئرن ڈوم کے انٹرسپٹرز راکٹس غیر معمولی انداز میں فضا میں گھومے اور پھر واپس زمین پر آتے دکھائی دیے، جس سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یہ سائبر حملے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر ان اطلاعات میں صداقت ہے، اور کل بھی میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں اور رات پھر اس کا مظاہرہ ہوا، تو یہ واقعی اسرائیلی دفاعی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی ناکامیوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ آئرن ڈوم کو دنیا کے مؤثر ترین فضائی دفاعی نظاموں میں گنا جاتا ہے، اور دفاعی ماہرین اس امکان کو رد نہیں کرتے کہ ایران یا اس کے اتحادی گروہوں نے اسرائیل کے ڈیجیٹل دفاع پر کوئی سائبر حملہ کیا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، ابھی تک اسرائیلی حکومت یا فوج کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باقاعدہ تصدیق یا تردید نہیں کی گئی، لیکن اسرائیلی میڈیا میں بھی اس موضوع پر غیر معمولی خاموشی دیکھی گئی ہے، جو اس شک کو مزید تقویت دیتی ہے کہ کچھ نہ کچھ غیر معمولی ضرور ہوا ہے۔ یہ پیش رفت اگر درست ثابت ہوتی ہے تو یہ نہ صرف اسرائیل کے لیے فوجی اعتبار سے سنگین دھچکا ہے، بلکہ اس کا اثر اسرائیل کے اتحادیوں خصوصاً امریکہ کی دفاعی حکمت عملی پر بھی پڑ سکتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یہ بات کافی معنی خیز ہے، اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس میں وزن بھی نظر آتا ہے کہ اسرائیل میں انٹرنیٹ کی بندش اور راکٹ حملوں کی ویڈیوز بنانے یا پھیلانے پر سختی ہے کہ زمینی حقیقت ہے شاید وہ نہیں جو اسرائیلی حکام عالمی میڈیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ جب کوئی ملک اپنے عوام سے معلومات چھپانے لگے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ شدید دباؤ میں ہے یا پھر اپنے دفاعی نظام کی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے۔ اور اسرائیل جیسا ملک جو آئرن ڈوم، ایرو 3 اور ڈیوڈ سلنگ جیسے مہنگے اور جدید ترین دفاعی نظاموں پر انحصار کرتا ہے، اگر ان حملوں کو روکنے میں ناکام ہو رہا ہے تو یہ صرف تکنیکی ناکامی نہیں بلکہ اسٹریٹجک بحران ہے۔ شدید طور کے اوپر وہ اس وقت نقصان اٹھا رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس اب ایئر ڈیفنس انٹرسپٹرز کی قلت بھی پیدا ہو چکی ہو۔ یہ وہ چیز ہے جو نہ صرف اسرائیلی عوام کا مورال متاثر کر رہی ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اسرائیل کی عسکری ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے معلومات باہر نکلنے کے اوپر پہرا لگا دیا گیا۔ اس کا ایک اور اہم پہلو یہ بھی ہے کہ جب ریاست معلومات پہ کنٹرول سخت کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیریٹو کی جنگ بھی ہار رہی ہے، اور موجودہ حالات میں یہ جنگ میدان جنگ سے زیادہ میڈیا اور عوامی تاثر کی دنیا میں لڑی جاتی ہے۔ جب آپ کے بیک کے اوپر آپ کے عوام نہ ہو، جب آپ کے عوام جو ہیں وہ بیرون ملک بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں، اطلاعات یہ ہیں کہ بھاری تعداد میں جو یہودی ہیں اسرائیلی، وہ وہاں سے باہر نکل کے سائپرس کا رخ کر رہے ہیں، اور وہاں کی ٹکٹس بہت مہنگی ہو چکی ہیں، اور کل دن کے اندر بھی بہت سارے افراد جو تھے وہ ایویکویٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا اگر اسرائیل واقعی اس سطح کی سینسرشپ پہ جا رہا ہے تو یہ ایک واضح سگنل ہے کہ صورتحال اس کے قابو سے باہر نکل رہی ہے۔ اور رات کے 2 بجے ایران کے انقلابی گارڈ کے ترجمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے چند لمحے قبل نئے مرحلے کا آغاز کیا، اور وہ حملے ڈرونز اور میزائل کا مشترکہ سلسلہ تھے جو مسلسل طلوع سحر تک جاری رہے۔ وہ جو بیان تھا یہ صرف ایک حملے کی اطلاع نہیں تھی بلکہ ایک بڑی اسٹریٹجک حکمت عملی کی نشاندہی تھی۔ تھکن سے چور کر دینے والے حملے، جسے ایٹریشن وارفیئر کہا جاتا ہے، جس کا مقصد دشمن کے دفاعی نظام کو نہ صرف توڑنا ہوتا ہے بلکہ مکمل طور کے اوپر مفلوج کرنا ہوتا ہے۔ اور ایرانی ترجمان نے یہ کہا تھا کہ یہ حملے طلوع فجر تک بلا تعطل جاری رہیں گے اور جاری رہے، اور پھر دن کی روشنی کے اندر بھی اب کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق بھی دن کی روشنی میں میزائل داغے گئے ہیں جنہوں نے حیفا کو اور تل ابیب کو ہٹ کیا ہے۔ اسرائیل رات بھر جاگتا رہا ہے، پناہ گاہیں محفوظ نہیں رہی، اس کا کوئی بھی شہر، کوئی بھی فوجی تنصیب آرام سے سو نہیں سکی۔ یہ وارفیئر پلاننگ جو ہے یہ ایران کو صرف روایتی جنگ نہیں بلکہ نفسیاتی جنگ میں بھی برتری دلا چکی ہے، جس کا مقصد اسرائیلی فوج، قیادت اور عوام تینوں پہ دباؤ ڈالنا تھا۔ اور اس قسم کے مسلسل حملے نہ صرف ایئر ڈیفنس سسٹم کو اوور لوڈ کرتے ہیں بلکہ مہنگے دفاعی میزائل کی رفتار سے بڑھتی ہوئی کھپت ایک نئی سطح کی معاشی اور عسکری تھکن کا باعث بن جاتی ہے۔
اگر یہی حملے جو آج دن میں بھی جاری ہیں اور دن کی روشنی میں بھی فائر کیے گئے میزائل ہیں تو آنے والے چند گھنٹے اور دن فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ اسرائیل میڈیا پہ مکمل پابندی لگائی رکھے گا تاکہ تباہی کی خبریں اور ویڈیوز عوام تک نہ پہنچیں، لیکن اس کے باوجود کل رات کے حملوں کی کچھ ویڈیوز منظر عام پہ آنا شروع ہوئی ہیں جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ نقصان کی شدت معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی ہے۔ ان ویڈیوز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حملوں کا دائرہ صرف سرحدی علاقوں تک محدود نہیں رہا بلکہ تل ابیب، حیفا اور دیگر مرکزی شہروں تک پھیل چکا ہے۔ کئی اہم تنصیبات، پاور پلانٹس، فوجی اڈے، حساس ادارے نشانہ بنے ہیں جن کے بارے میں اسرائیلی میڈیا خاموشی اختیار کیے ہوا ہے۔ ایئر ڈیفنس سسٹم شدید دباؤ میں ہے اور کئی مقامات پر مکمل ناکام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل میں انٹرنیٹ بندش ہے، کرفیو جیسے حالات ہیں اور اطلاعات کے بہاؤ پہ سخت کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اس امر کی نشاندہی ہے کہ صورتحال اسرائیلی ریاست کے قابو سے باہر نکل چکی ہے۔ چار دن پہلے چارج لیا تھا۔ ختم الانبیاء کمان ایرانی مسلح افواج کی جنگی حکمت عملی اور بڑے پیمانے پہ عسکری آپریشنز کی نگرانی کے لیے جانی جاتی ہے، اور جنرل شادمانی اس کے سربراہ کی حیثیت سے ایران کے دفاعی نظام میں نہایت کلیدی مقام رکھتے تھے۔ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ ایران کے لیے بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے اس حوالے سے تاحال کوئی تصدیق یا رد عمل نہیں آیا۔ اس دعوے کے بعد خطے میں تناؤ مزید شدت اختیار کرے گا کیونکہ اس نوعیت کی کارروائیاں براہ راست جنگ کو بڑھاوا دینے کے مترادف سمجھی جاتی ہیں، اور ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو ایک سخت اور دو ٹوک پیغام دیا جس میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ جو ممالک اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر حملوں میں معاونت کر رہے ہیں وہ اس بحران کے سنگین نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایسے تمام ممالک ان حملوں کی قانونی ذمہ داری میں شریک ہوں گے، اور اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے اپنے خط میں اس بات کے اوپر زور دیا کہ ایران نے جوابی کارروائیاں اپنے دفاع کے حق میں کی ہیں اور یہ حملے مکمل طور پہ متناسب اور صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے کیے گئے۔ بعد میں جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی تو ایروانی نے امریکہ کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے ممکن ہی نہ ہوتے اگر امریکہ اسے خفیہ معلومات، عسکری ساز و سامان اور سیاسی پشت پراہی نہ فراہم کرتا۔ تو وہ تو میں بتا چکا اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہ کس طریقے سے ہیل فائر حملے سے کچھ وقت پہلے اسرائیل منتقل کیے گئے، کس طریقے سے معلومات کا تبادلہ ہوا، کب جو امریکہ کے طیارے تھے وہ ایران کی سرحد کے قریب گھومتے ہوئے دکھائی دیے جو ایندھن بردار طیارے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ تو ہے۔ اسرائیل کی ایران پہ حالیہ جارحیت کے داموں اور اصل محرکات پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو اسرائیل نے اپنے حملے کو پیشگی دفاع کا نام دیا تھا۔ یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات پہ حملہ ناگزیر ہو چکا تھا، مگر حقیقت میں یہ دعویٰ نہ صرف ثبوت سے محروم ہے بلکہ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ بھی اس کی تردید کرتی ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر ہنگامی صورتحال کا جواز گھڑنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ خود ایجنسی نے یہ واضح کیا کہ ایسی کوئی خلاف ورزی ریکارڈ پہ نہیں ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کار، اسرائیل کا تجزیہ کار، کوئی اور نہیں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، اوری گولڈبرگ، اس کا یہ ماننا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پیشگی دفاع صرف اسی وقت جائز ہوتا ہے جب دشمن کا حملہ قریب الوقوع اور ناگزیر ہو جائے، تو یہاں پہ وہ بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کی کارروائی کا اصل ہدف ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنا ہے ہی نہیں، بلکہ ایک وسیع تر سیاسی، جغرافیائی اور بیانیاتی مقصد۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ اسرائیلی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، ہمارے تجزیے تو اور طرح کے ہیں لیکن یہ ان کی رائے ہے۔ اس کے مطابق حملے کی نوعیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فوجی تنصیبات، ایندھن کے ذخائر اور حتیٰ کہ ایرانی سفارتکاری کے اہم چہروں جیسے علی شام خانی کو نشانہ بنایا گیا۔ ان اہداف کو جوہری پروگرام سے کوئی براہ راست تعلق بنتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک رجیم چینج یا کم از کم ایرانی اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرنے کی کوشش تھی۔
اسرائیل کو امید تھی کہ حملے کے بعد ایرانی عوام اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کریں گے، لیکن ایرانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ وہ بیرونی حملوں کے وقت متحد ہو جاتے ہیں، اور یہی غلط فہمی 2006 کی لبنان جنگ اور شام میں مداخلت کے وقت بھی کی گئی تھی۔ ان حملوں کی اصل وجہ ان کے نزدیک کچھ اور ہے۔ جو اسرائیلی تجزیہ کار ہیں ان کے نزدیک غزہ میں نسل کشی، عالمی سطح پر اسرائیل کے خلاف بڑھتی تنقید، فلسطینی ریاست کی بڑھتی مقبولیت، خود نیتن یاہو کے خلاف بھی ہیگ میں ممکنہ جنگی جرائم کے مقدمات، یہ سب اسرائیل کو عالمی منظرنامے پر دفاعی پوزیشن میں لے آئے تھے، اور ایسے وقت میں ایران پہ حملہ عالمی توجہ ہٹانے اور اسرائیل کو ایک بار پھر محصور لیکن بہادر ریاست کے طور پہ پیش کرنے کی ایک چالاک چال تھی۔ اور نیتن یاہو برسوں سے اسرائیلی بیانیے میں یہ بات شامل کر چکا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سلامتی کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ غزہ ہو، شام ہو یا ایران۔ اسرائیل کسی بھی وقت کسی بھی ملک پہ حملہ کر سکتا ہے، اور یہی سوچ جو ہے وہ آج مشرق وسطیٰ کے عدم استحکام کی بنیاد بن چکی ہے۔ لیکن یہ پوری اسٹریٹجی اندرونی طور پہ اسرائیل کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ان کے اپنے تجزیہ کار کہتے ہیں کہ عوام کو مسلسل بقا کے موڈ میں رکھنا، خوف اور حملوں کے ذریعے متحد رکھنا ایک جمہوری اور پائیدار معاشرے کی نفی ہے، اور نیتن یاہو وقتی فائدہ تو ضرور لے سکتا ہے، لیکن طویل المدتی طور پہ یہ اسرائیل کے اندر ایک خطرناک تقسیم اور سیاسی بحران کو جنم دے گی، اور جو رجیم چینج کا آپریشن جو ہے وہ ایران میں کرنا چاہا تھا وہ اسرائیل میں دیکھنے کو ملے گا۔ یہ ان کے اپنے لوگوں کی سوچ ہے، تو دیکھیے کہ یہ سوچ کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔